اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک شارٹ کلپ لے کر آیا ہوں جس کا عنوان ہے بچوں کی تعلیم و تربیت و اصلاح۔ تو اس میں مفتی طارق مسعود صاحب ہمیں بچوں کی تعلیم و تربیت اور اصلاح کے بارے میں بیان فرمائیں گے، تو چلیے آئیے سنتے ہیں۔ عدیل قریشی آپ کہہ رہے ہیں بچوں کی اصلاح کیسے کی جائے؟ کینیڈا میں رہتے ہوئے بچوں کی اصلاح کے علاوہ کوئی اور کام کر لو۔ آپ بچوں کی اصلاح کے علاوہ کوئی اور کام، کیونکہ وہاں بچے آپ کے قابو میں نہیں رہیں گے۔ اگر آپ نے بچہ اسکول میں ڈال دیا آپ کے ہاتھ سے گیا۔ تو کینیڈا میں جو اسلامی اسکول ہیں جہاں انڈین پاکستانی مسلمان یا عرب مسلمان ہیں، اگر ایسے اسکول ہیں تو بچے کو وہاں تک محدود رکھیں، دوسرے اسکولوں میں نہ جانے دیں۔ ایسا بگڑے گا، میرے پاس کالز آتی ہیں، میں نہیں کہہ رہا سارے بگڑتے ہیں، 99% بگڑ جاتے ہیں۔ کالز آتی ہیں کہ جو بچہ وہاں بگڑتا ہے نا، اللہ کی پناہ ہے بھائی۔ تو میں اس لیے لوگوں سے کہتا ہوں بھائی خود جا کے کینیڈا میں بھی رہ لو، لندن میں بھی رہ لو، امریکہ میں بھی رہ لو، اپنے بچوں کو پاکستان میں رہو۔ ایک واقعہ سنا دوں میں جلدی سے، یہ آخری مسئلہ ہے، ابھی ٹائم اگلے ہفتے پھر جواب دوں گا ان مسائل کا۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ کہہ رہے تھے میں اپنی فیملی کو لے کے امریکہ جاؤں گا۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے منع کیا، بھائی تو چلا جا، جاب کر کے واپس آ جانا، بچوں کو نہیں رکھو وہاں پہ۔ اس نے کہا نہیں حضرت، وہ ایسے پاکستان کا مذاق اڑاتے تھے، یہاں غربت ہے، مہنگائی ہے، موبائل لے کے نکلو چھن جاتا ہے، اور بسوں میں دھکے کھاؤ، یہ جو پاکستان کی برائیاں کرتے ہیں لوگ، یہ کوئی ملک ہے رہنے کا؟ امریکہ 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 چلے گا بھی۔ 6 مہینے بعد بھاگ کے آ گئے۔ پھر انہوں نے ہمارے حضرت کو فون کر کے واقعہ سنایا۔ میں نے حضرت 6 مہینے میں ایک دفعہ بھی بیٹھ کے پیشاب کرنے کی توفیق؟ بھائی چلو کھڑے ہو کر کبھی کبھار کر لیتا یار، ہمیشہ ہی کھڑے ہو کر کبھی تمیز سے پیشاب؟ 6 مہینے میں کبھی تمیز سے پیشاب ہی نہیں۔ اور اب تو سنا ہے وہاں واش روم میں پانی آ گیا ہے، اس وقت واش روم میں پانی نہیں ہوا۔ ہمارے حضرت امریکہ گئے، فرمایا واش روم میں پانی کا استعمال ممنوع ہے، پانی استعمال ہی نہیں ہو سکتا۔ اب تو خیر سنا ہے لوگوں نے اس کا نام اسلامی لیٹرین رکھا ہوا ہے جہاں پانی ہوتا ہے، تو اسلامی بیت الخلا۔ تو 6 مہینے تک، خیر یہ تو کہہ رہے ہیں پھر میں عادی ہو گیا تھا اس کا، بغیر پانی کے استنجا کا عادی ہو جاتا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کا بھی۔ لیکن جو آگے مسائل ہو گئے وہ کیا ہوئے؟ کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے میرے باغی ہو گئے، بیگم میری باغی ہو گئی۔ وہاں آپ عورت کو طلاق تو دے نہیں سکتے، آپ کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے۔ بیگم بھی آزاد ہو گئی، بچے بھی آزاد ہو گئے۔ کہہ رہے میرا چھوٹا بچہ تھا، ایک دن مجھے اس پہ غصہ آیا، اس کو میں نے لگا دی کھینچ کے 5-6 تھپڑ۔ جب تھپڑ لگائے ہیں تو میں آرام سے بیٹھا ہوا، میں نے کہا چلو آج ہم نے بھی غصہ اتارا۔ تھوڑی دیر میں پولیس آئی، اندر کر دیا۔ بچے نے کال کر کے پولیس کو بلا لیا تھا، اور پولیس نے کہا 2-4 دفعہ اگر ایسے ہوا تو یہ بچہ آپ سے چھین کے کسی گورے کی کسٹڈی میں دے دیا جائے گا۔ کہہ رہے ہم جیل سے، اب باپ کو اولاد اگر جیل میں بھیج دے، ہمارے ہاں اگر ایسا ہو، وہ بچہ منہ دکھانے کے قابل رہے گا کسی کو؟ لوگ کہیں گے ابھی اس نے تو اپنے باپ کو جیل بھجوایا ہے۔ کچھ بھی ہو، باپ جیسا مرضی ہو، آدمی کہتے ہیں ابا آپ یہیں بیٹھو، آپ چاہے جتنے بڑے چور ہو، اللہ نہ کرے، جو مرضی کر لو، لیکن آپ اللہ کا واسطہ جیل نہیں جانا، میری عزت خراب ہوگی اس سے، میں چلا جاتا ہوں آپ کی جگہ جیل۔ تو وہ جیل سے ہو کر جب آئے ہیں، کہہ رہے میں جب آیا میں نے کہا اب تو میں اور کٹ لگاؤں گا، ابے تو میری اولاد ہو کے مجھے جیل بھیجتا ہے، چھوٹا بچہ 8-9 سال کا۔ کہہ رہے میں نے جیسے ہی ہاتھ اٹھایا نا اس کی ٹھکائی کے لیے، تو بچے نے فوراً ٹیلی فون کی طرف اشارہ کیا، بلیک میل کر رہا ہے ابا کو۔ بولا ابا یہ دیکھ رہے ہو، یہ کیا گزرے گی یار ابا پہ، یار کچھ سوچو، ابا باپ پہ کیا گزرے گی؟ کہہ رہے میں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ کہہ رہے میں نے کہا بیوی بھی قابو میں، سب ایسا نہیں ہوتا، یاد رکھو کہ جتنی فیملیاں وہاں رہ رہی ہیں، میرا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ سب سے بدگمان ہو جائیں، بہت اچھے اچھے خاندانی لوگ بھی ہیں، اولاد کی بھی تربیت کر رہے ہیں، میں تو ایک عمومی ماحول بتا رہا ہوں۔ تو کہہ رہے میں نے کہا کہ اب بچوں کو اگر ایسے کہوں گا نا پاکستان جا رہے ہیں تو یہ ایمبیسی میں بتا دیں گے جا کے کہ یہ ابا ہمیں غریب ملک لے کے جا رہا ہے، تو وہ پابندی لگ جاتی ہے پھر۔ تو کہہ رہے میں نے ان کو بہانہ کیا، میں نے کہا داتا دربار کے مزار دکھا کے لاؤں، قائد اعظم کا مزار، دیکھو بیٹا یہاں سب کچھ ہے لیکن قائد اعظم کا مزار تو نہیں ہے نا یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، یہاں مچھر کالونی تھوڑی ہے۔ آؤ میں تمہیں ایسی پرانی تاریخی چیزیں دکھاتا ہوں، لیاری W11 یہ سب تمہیں دکھا کے لاتا ہوں، کچھ میں اپنی طرف سے بھی مسالہ لگا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، یعنی یہ چیزیں کہیں ہوں گی انہوں نے۔ تو کہہ رہے ہیں میں ان کو سیر و تفریح کے بہانے لے کر آ گیا۔ کہہ رہے ہیں لانے کے بعد
एयरपोर्ट से जब मैं उनको घर लेकर गया हूं, कुंडी लगा के बगैर किसी वजह के मैंने लगाए हैं चित्रौल। बच्चे कह रहे हैं अब्बा क्यों मार रहे हो? कह रहे वैसे ही मार, वैसे। पहले तो किसी वजह से मार रहा था, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तबाह, कोई गलती। अब्बा क्या हुआ किया मैंने? शफाक, कुछ भी नहीं किया बेटा तुमने, वो वैसे ही मुझे ठरा कह मैं अपनी पूरी कर रहा हूं। और कह रहे मैंने उससे कहा बुला पुलिस को, बुला। पुलिस जब आएगी ना, पता चलेगा कि बेटे ने बाप के खिलाफ रिपोर्ट की है, तो पुलिस बेटे को ही उठा के ले जाएगी, क्योंकि पुलिस वालों में भी इतनी गैरत है। वो भी कहते हैं यार बाप बाप ही होता है, वो ठीक है रिश्वत लें कुछ भी, लेकिन वो भी बाप को बाप समझते हैं। वो तो रिश्वत ले इसलिए रहे ताकि अपने अब्बा को खिला सकें इज्जत के साथ, उसको जो है ना रोजी रोटी खिला सकें। तो कह रहे मैंने लगाए चित्रौल, मैंने कहा बुला पुलिस। फिर कहने लगे भाई जैसा मर्जी हो, अपना मुल्क अपना है, इज्जत के साथ यहां पर रहते हैं, सीना तान के चलते हैं। चलो मोबाइल छीना अल्लाह ना करे कोई छीने, तो अपने ही बंदे ने छीना ना, खुद कौन से हम सही हैं, हम भी तो जहां हाथ लगता है जो है ना हाथ मार लेते हैं। तो सभी चल रहे हैं, एक दूसरे को टोपियां करा रहे हैं। लेकिन बहरहाल बहुत सारी खूबियां हैं भाई हमारे मुआशरे में। उनकी हजारों खूबियों के बावजूद जो एक खामी है, उनका खानदानी निजाम तबाह हो गया है। ये एक बहुत बड़ी खामी है। और हमारी हजारों खामियों में एक बहुत बड़ी खूबी है, हमारा फैमिली सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह बचा हुआ है। इसलिए अपने मुल्क को रिहाइश में जाओ, कमाने जरूर जाओ, लेकिन रिहाइश में अपनी नस्ल जो पैदा करो ना, वो इधर ही रखो। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु। तो जी दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना, इस छोटे से शॉर्ट क्लिप में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने हमें बच्चों की तालीम और तरबियत और इस्लाह के बारे में बयान फरमाया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मुफ्ती तारिक मसूद साहब का यह बयान पसंद आया होगा, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं एक और नए बयान के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।